اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حضرات اور ناظرین، کل کی جو صورت تھی الم نشرح لک صدرک، تو اس کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو صورتیں ہیں، الم نشرح لک صدرک اور والضحیٰ۔ یہ دونوں لگاتار جو دونوں صورتیں ایک کے بعد ایک ہیں، ان دونوں کا ٹاپک سیم ہے، ایک دم ٹاپک جس طرح الم نشرح لک صدرک کا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، جو آپ پر بوجھ تھا وہ اتارا گیا تھا، تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے۔ اس صورت میں تسلی کس وقت دی، کس موقع پر دی، وہ اس صورت سے مختلف ہے۔ ٹاپک تو دونوں کا سیم ہے کہ تسلی دینا، لیکن اس صورت میں جو تسلی دی گئی ہے وہ کیا وجوہات تھی، کیوں دی گئی تھی، ایسے کیا ہو گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کو ہم تھوڑا جان لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ دنوں تک رک گیا تھا، بند ہو گیا تھا۔ حدیث شریف میں اس کا وقت 40 دن بھی آیا ہے کہ 40 دن تک آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ ارے وحی نہیں آ رہی ہے، ایسا تو نہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے ناراض ہو گئے۔ اور پھر کفار مکہ آپ کو طعنے دینے لگے تھے جب آپ پر وحی رک گئی۔ کیا بولتے تھے کفار مکہ؟ کہتے تھے کہ ارے آپ تو ہمیں جو ہے آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے روزانہ کچھ نہ کچھ آپ پیغام لے کر آتے رہتے تھے، کیا ہوا 30-40 دن ہو گئے ابھی تک کوئی بات آپ نے نہیں بتائی، آپ کا جو رب ہے اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق آپ کا ختم ہو گیا کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ سکتے تھے؟ اپنے پاس سے تو کچھ بول نہیں سکتے تھے، وحی آئے گی تبھی تو بتائیں گے رکی ہے یا نہیں رکی ہے، یہ بات بھی تو وحی میں طے ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے بڑے رنجیدہ رہتے تھے، غمگین رہتے تھے کہ کیا ہو گیا۔ ابو لہب کی بیوی کا مکان جو ہے پاس میں ہی تھا، وہ پڑوسی بھی تھی اور وہ رشتے میں چچی بھی لگتی تھی۔ تو ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ کیا کہتی تھی کہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ایسا لگتا ہے۔ تو ایک جو لمبا، اور ظاہر سی بات ہے آپ تصور کیجئے کہ ایک وہ زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ چند ہی لوگ تھے آپ کے ساتھ، آپ کی اس وقت بہت بڑی ٹیم نہیں تھی، یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، بہت بڑی ٹیم نہیں تھی، چند لوگ تھے، اور پھر آپ سمجھاتے تھے، اور پھر اس سمجھانے کے دوران ٹھیک ہے اگر روزانہ آپ کو اپڈیٹ ملتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو آپ خبریں دیتے رہتے تھے، بتاتے رہتے تھے، لیکن جب بیچ میں رک جائے سلسلہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو محنت کی ہے وہ بھی ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ کسی کو بتائیں کچھ کہ جو ہے یعنی آپ کسی کو کسی کمپنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ ہماری کمپنی سے جوائن ہو جائیے، آپ جو ہے اس کو اپنی مثال میں سمجھ لیجئے کہ آپ ہماری کمپنی میں جوائن ہو جائیے، اور اس کا بہت لمبا پروسیس ہے اس کو سمجھنے کا، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، 10 دن 20 دن آپ نے سمجھایا، پھر کیا ہوا 40 دن آپ نے نہیں سمجھایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھاؤ بھائی، بتاؤ کیا ہوا، کچھ آپ کو معلوم نہیں ہو رہا، تو آپ خاموش ہیں، آپ پریشان ہیں۔ اگلا کیا سمجھے گا کہ یہ جو بتایا سب فراڈ ہے اور یہ سب کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، اگر یہ سچا ہوتا تو یہ بتاتا بھی، اور جو اس کو مسلسل اپڈیٹ مل رہی تھی وہ بھی ملتی رہنی چاہیے تھی۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ پریشانی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج تھا، تو اس میں اس موقع پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں پوری صورت نازل فرمائی، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی ہے، صبح و شام کی قسم کھائی ہے، صبح و شام کی قسم کھائی ہے کہ جو ہے جس طرح صبح کے بعد شام آتی ہے، رات ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دن سے ناراض ہے، رات لے کے آگے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ نہیں، ہم کوئی ناراض واراض نہیں ہے، ہم تو آپ کی شروع سے ہی حمایت کرتے ہیں، شروع سے ہم نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، آپ یتیم تھے، یتیمی سے ہم نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، آپ کے باپ کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا، پھر آپ کی والدہ آپ کو 6 سال کی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی تھی، تو پورا اپنی انعامات بھی گنوائے کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی، آپ کو اچھی طرح ہم نے جو ہے ٹھکانہ دیا، اور آپ کو راستہ معلوم نہیں تھا، یعنی آپ تلاش حق میں بہت سرگردہ رہتے تھے کہ کس طرح جو ہے اللہ کو یاد کیا جائے، اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذریعہ بتایا، آپ کو نبوت عطا کی، اور اسی طرح جو ہے نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا کر تسلی دے دی کہ آئندہ یہ جو مصیبت آتی ہے نا، یہ مصیبتیں انسان کو ترقی دینے کے لیے آتی ہیں، انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ ترقی دینے کے لیے آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جو مصیبتوں کے بعد والا دور ہوگا نا، وہ دور آپ کا پہلے والے دور سے اچھا ہوگا، بعد کا دور اس والے دور سے اچھا رہے گا، اس لیے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، جو نعمتیں ہیں آپ ان کا شکر بجا لائیے۔ تو یہ سب مفہوم اس میں بیان کیا گیا ہے، تو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، دن کی، رات کے مقابلے میں جو دن آتا ہے، قسم ہے دن کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، فل اندھیرا ہو جائے، اور چیزوں کی، جانوروں کی اور دوسری چیزوں کی آواز آنا بند ہو جائے، اس وقت کے ماحول کی اور اس رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے صبح کی، دن کی، اور قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، جب رات اچھی طرح چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے رب نے نہیں چھوڑا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ناراض ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کو اور زیادہ ترقی دینے کے لیے ہم نے کیا ہے۔ انسان کے اندر جب دیکھیں انقباض آتا ہے، جو ہے غالب نے بھی کہا ہے، اب اس کا ایک شعر ہے، رکتی ہے طبیعت تو ہوتی ہے رواں، اور اس ٹائپ کا کچھ شعر ہے کہ جب طبیعت رک جاتی ہے تو یعنی انقباض ہو جاتا ہے، تقدر سے محسوس ہوتا ہے، جی نہیں لگتا، اس کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس کے اندر اشعار ایسے نازل ہوتے ہیں، اور گویا جو ہے نا سینہ ایک دم کھل جاتا ہے، فٹافٹ اشعار زبان پہ آتے ہیں۔ اور پھر دوسرا، رات اور دن کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جس طرح لگاتار دن کی روشنی پڑھتے پڑھتے انسان تھک جاتا ہے اور رات میں آرام کرتا ہے، تو رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، اور دن کی اگر لگاتار روشنی لگتی رہے گی تو انسان تھک جائے گا۔ اسی طرح اگر وہی لگاتار آپ پر جو ہے ہم جاری رکھیں، پیدر پہ ہم اسے بھیجتے رہیں، تو یقیناً آپ کے اعصاب جو ہے، آپ کے جو پارٹس ہیں باڈی کے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، تو تھوڑا سا وقفہ کرنا ضروری تھا اور اس کو روکنا ضروری تھا۔ ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے، چھوڑنے والی کوئی بات نہیں ہے، تو اسی کو اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے ناراض ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یقیناً آگے آنے والے حالات جو ہیں وہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہیں جو ہے ان حالات سے، جو تمہارے لیے پہلے حالات تھے، یعنی آنے والے حالات وہ بہتر ہیں پچھلے حالات سے۔ اب تو یہ تو چند دنوں کی بات ہے، آپ مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، آگے جو حالات آئیں گے وہ آپ کی فتح کے ہوں گے، آپ کی ترقی کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں یہ پیشین گوئی فرمائی
پیشین گوئی یعنی بھوشیہ وانی، جس کو جو ہے ہم ہندی میں بولتے ہیں بھوشیہ وانی، کہ جو ہے آنے والے حالات بہتر ہوں گے۔ کون تصور کر سکتا تھا اس زمانے میں کہ ہاں حالات ایسے بھی آ جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور ہوتا بھی یہ انسان کے آنے والے حالات بہتر ہوتے ہیں پچھلے حالات سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر میں فتح مکہ اور اس کے بعد جوق در جوق لوگ آنے لگے اسلام قبول کرنے۔ پہلے آپ کو جو ہے سخت پریشانی رہتی تھی کہ لوگ کیسے اسلام قبول کریں گے، لیکن بعد میں دیکھیے جب جو ہے فتح مکہ کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً بعد والا زمانہ آپ کے لیے بہتر تھا۔ اور دوسرا مفہوم آخرت کا بھی ہو سکتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ، کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، کہ یہاں یہ دنیا تو مصیبتوں والی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، حدیث شریف میں کیا آیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو دنیا میں آدمی پریشان رہے گا، خاص طور سے مومن پریشان رہے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ زیادہ پریشان رہتا ہے، اس کو زیادہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے بڑی، کچھ جو ہے حالات آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ہے آخرت جو ہے کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ جیل ہے، سجن المؤمن وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو انسان پر حالات آتے ہیں تو اسی کو فرمایا گیا کہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے دنیا سے۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، تمہیں اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نعمتیں دی گئیں۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ آپ کو آپ کی کوششوں کا پھل آپ کی زندگی میں دکھلا دیا گیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہاں میری محنت رنگ لائی ہے۔ اسلام کا پرچر جو ہے اتنے جو ہے ہزاروں کلومیٹر دور تک پہنچ گیا ہے، صحابہ کی ٹیم تیار ہو گئی ہے، جو صحابہ کی ٹیم جو ہے اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کے بعد پوری دنیا میں پھیل گئی تھی۔ کوئی ادھر چلا گیا ہے مراکش کی طرف، اور جا کر کیا کہا کہ جو ہے اگر اس سے آگے ہوتا، مجھے معلوم ہو کہ اس سے آگے آبادی ہے، یعنی سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اور کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ اس کے بعد بھی آبادی ہے تو میں اللہ کا پیغام لے کر وہاں پہنچتا۔ موروکو کا آپ جو ہے میپ میں نقشہ دیکھیے کہاں ہے وہ، تو وہ جو ہے دنیا کے آخری کنارے پہ ہے، ویسٹ میں، وہ لاسٹ میں پڑتا ہے ایک دم۔ تو وہاں جا کر کہا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ اس کے بعد آبادی ہے تو میں وہاں بھی جو ہے آپ کا پیغام لے کر جاتا، اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا خوش ہو گئے، آپ کو اتنا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جو ہے امت محمدیہ پر رحم فرمائیں گے، سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر تک نہیں اٹھائیں گے، یہاں تک کہ آپ کے ایک ایک امتی کو دوزخ سے نہ نکال لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً اتنا دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بتایا ہے۔ اب آگے جو ہے نعمتیں بیان فرمائی ہیں، اس کے بعد جو ہے 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یعنی آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا، یا کفار مکہ یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا؟ چھوڑنے والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ آپ شروع سے دیکھ لیجیے، آپ یتیم تھے۔ الم یجدک، کیا اللہ نے تمہیں نہیں پایا یتیمن یتیم، فآویٰ، پھر تمہیں ٹھکانہ دیا؟ آپ ابھی جو ہے اپنی ماں کے بطن میں ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، 6 مہینے کے تھے آپ۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، 6 سال کے تھے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب نے پالا، 2 سال گزرے تھے، پھر جو ہے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، پھر آپ ابو طالب کی پرورش میں آئے۔
تو یتیمی کا زمانہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا، اس وقت جو ہے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ورنہ ہوتے ہیں کہ جو ہے جس کے ماں باپ نہیں رہتے، چھوٹی سی عمر میں مر جاتے ہیں، تو دیکھیے آپ جو ہے وہ کسی کا کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ چھوڑنے والی کوئی بات نہیں، ہم نے تو شروع سے آپ کو سپورٹ کیا ہے، یتیم تھے آپ، ہم نے ٹھکانہ دیا ہے۔ تو یہ پہلی نعمت ہوئی۔ دوسری وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پایا ناواقف، پھر راستہ دکھلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے عبادت کریں گے، کیسے جو ہے قرآن کریم کے اندر آیا ہے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے، ایمان کیا چیز ہوتا ہے، تو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا، آپ کو نبوت سے نوازا، اور سب کچھ آپ کو بتلا دیا گیا۔ تو یہ دوسری نعمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف تھے، ضالًا ناواقف تھے، حیران و پریشان رہتے تھے کہ کیسے جو ہے اللہ کی عبادت کی جائے، کیا کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے باقاعدہ کوئی دین نہیں تھا، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر کچھ لوگ چلتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے پوجا کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ کی تعداد ایسی بھی تھی کہ جو بت پرستی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی بغیر کسی کے کہے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا، بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمت بیان فرمائی ہے کہ آپ ناواقف تھے، ہم نے آپ کو راستہ دکھلایا۔ اور تیسری کیا نعمت ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نادار پایا۔ نادار یعنی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، مالی ساز و سامان کوئی بہت زیادہ جو ہے امیر گھرانے کے نہیں تھے، بلکہ نادار پایا۔ فَأَغْنَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب تک شادی نہیں ہوئی تھی، تو آپ ان کا مال لے کر دوسرے ملک جاتے تھے، گویا ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے، وہاں پر بیچ کے آتے تھے مال کو، پھر اس میں جو ہے نفع آپ نے کمایا، اور اتنی امانت داری سے نفع پہنچایا، جو ہے حساب و کتاب دیا کہ حضرت خدیجہ نے آپ سے شادی کی پیشکش کی۔ ورنہ حضرت خدیجہ وہ بزنس مین تھی، کروڑ پتی کہ بڑے بڑے سردار مکہ، رؤسائے مکہ نے پیشکش کی تھی کہ ہم جو ہے حضرت خدیجہ سے شادی کر لیں، اگرچہ وہ بیوہ تھی، لیکن اس زمانے میں جو ہے بیوہ سے شادی کرنا کوئی عیب کا کام نہیں تھا، معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے آج کے معاشرے میں تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بیوہ سے شادی ہونی چاہیے۔ تو حضرت خدیجہ نے جو اتنی بڑی دولت مند تھی، رئیسہ تھی، آپ سے شادی کی، درخواست کی، تو جتنا مال تھا سب کا سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا، کروڑ پتی گویا آپ بن گئے۔ لیکن آپ نے سارا کا سارا مال جو ہے اپنے جو رفقا تھے، ساتھی تھے، صحابہ تھے، ان میں خرچ کیا، اسلام کی تبلیغ میں آپ نے خرچ کر دیا۔ تو آپ جو ہے گویا مالدار تھے، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا تھا۔ آپ کا فقر جو تھا، یعنی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ آپ کے اختیار میں تھا، آپ کے اختیار میں تھا۔ آپ چاہتے بہت مالدار ہو سکتے تھے، تو آپ مالدار تھے، لیکن آپ جان بوجھ کر آپ نے فقر کو اختیار کیا۔ غریبوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تعلق رکھتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے تیسری نعمت کیا بیان فرمائی کہ اللہ نے آپ کو پایا، نادار پایا تو مالدار کر دیا۔ اب یہ تین نعمتیں بیان کرنے کے بعد پھر جو ہے اللہ نے حکم دے دیا ہے کچھ چیزوں کا، یہ بالترتیب ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی نعمت کیا تھی؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ کیا آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دے دیا؟ تو اسی نعمت کو ذہن میں رکھیے اور پھر یہ آیت پڑھیے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تو جب اللہ نے آپ کو یتیمی میں پالا پوسا، آپ کا دھیان دیا،
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اب آپ بھی یہ کام کیجئے کہ یتیم کو مت جھڑکیے. کوئی یتیم آئے مانگنے تو اس کو مت جھڑکیے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، روا سلوک کیجئے، ناروا سلوک مت کیجئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بھی آپ کو یتیمی میں پالا ہے اور آپ کو ٹھکانہ دیا ہے. اب آپ بھی یہ کریں کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یتیم کو مت جھڑکیں. پھر دوسری نعمت دیکھیے، دوسری نعمت کیا تھی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو ناواقف پایا. گویا کتاب اور ایمان کیا چیز ہوتی ہے آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو واقف کرایا، سیدھا راستہ دکھایا. اس نعمت کو ذہن میں رکھیے اور اس سے بعد والی آیت پڑھیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والا جو ہے اس کو مت جھڑکیے. فَلَا تَقْهَرْ، جو یتیم کے ساتھ آئے اس پر سختی مت کیجیے. قہرہ کے معنی آتے ہیں سختی کرنا، زیادتی کرنا، اس پر سختی مت کرو. اور جو سائل و مانگنے والا ہو اس کو مت جھڑکیے. مانگنے والا دو طریقے کا ہو سکتا ہے، یا تو جو ہے کسی کو مالی امداد ہو، یعنی پیسے وغیرہ کا جو سائل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو بھی ہمیں نہیں جھڑکنا ہے. ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے تو دے دیجئے، نہیں ہے تو انکار کر دیجئے نہیں ہے، لیکن اس کو طعن و تشنیع کرنا یہ صحیح نہیں ہے. دوسرا مطلب اس سینس میں، یعنی کہ اللہ نے جو دوسری نعمت دی ہے علم و حکمت کی، علم دیا، سیدھا راستہ دکھلایا، اس سینس میں اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آپ سے علم کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سائل سوال کرنے والے علم کے بارے میں، تو آپ ان کو مت جھڑکیے، ان کو بتائیے. کوئی آپ سے کچھ پوچھنا ہے علم کے بارے میں، اسے بتائیے. آپ کیوں؟ ہم نے بھی آپ کو بتایا ہے نا، آپ ناواقف تھے، ہم نے آپ کو بتایا، سیدھا راستہ دکھایا. اب کوئی آپ سے پوچھے آپ کو بھی بتانا ہے. اور تیسری ہے آخری آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا. اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا تذکرہ کرنا ہے. تذکرہ کیسے کرنا ہے؟ اس کو شیئر کرنا ہے. اللہ نے قرآن دیا تو اس کو شیئر کرنا ہے لوگوں سے. اللہ نے ایمان کی دولت نوازی، اس کو شیئر کرنا ہے. تو شیئر کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحت دی، اب اس کو شیئر کا مطلب یہ ہم اس سے عبادتیں کریں، اس جان کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے عبادتوں میں لگائیں، اس پر بوجھ ڈالیں کہ اٹھو، تہجد میں اٹھو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، چلو نماز کے لیے. اس بدن کو جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ ہی کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے، اس کو تکلیف دینی ہے اللہ کی راہ میں. بدن تو کہے گا کہ جو ہے سوتے رہو، لیکن ہمیں اس نعمت کا استعمال کرنا ہے شکر ادا کر کے. تو بدنی شکر بھی کرنا ہے اور فعلی، یعنی جو ہے باقاعدہ ظاہر ہونا چاہیے اپنے ہمارے اعمال سے بھی، اور اسی طرح ہماری زبان سے بھی شکر ادا کیا جائے. حدیث شریف میں آیا ہے، ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے. آدمی نعمتیں جو اللہ نے دی ہے کم سے کم بتائے لوگوں کو، شکر سے بتائے. یا پھر مثال کے طور پر اگر آپ کو اللہ نے اچھے سے نوازا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالدار کیا ہے، تو اب یہ نہیں کہ آپ جو ہے گھسے پیٹے کپڑے پہنے، آپ چپل پہنے، گھسے پیٹے چپل پہنتے رہیں، کپڑے ایسے ہی پہنے، آپ لگے کہ آپ جو ہے فقیر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں نوازا. بلکہ یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندوں پر دکھائی دے. بندہ اچھا پہنے، اچھا کھائے، کلو واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور خوب پیو اچھی طرح. تو کھانے پینے کے اندر انسان پہننے میں کوئی کمی نہ کرے، پہنے لگے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی نے جو نعمت دی ہے ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ چاہتا ہے بھئی ہم نعمت دکھائیں گے، اپنے اوپر استعمال کریں گے تو شکر بھی تو ادا کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے. بھئی کوئی سامنے کہے گا آدمی کہ ماشاءاللہ آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، تو آپ کے دل سے کیا نکلے گا کہ جو ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا تو انسان اچھا پہنے، اچھا کھائے تو گویا وہ شکر کرتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، اگر وہ کچھ دکھاوا جو ہے نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں تو گویا وہ شکر کرتے ہیں، وہ دکھاوا نہیں کرتے، گویا یہ شکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمت کا تذکرہ کرتے رہو۔ دو مطلب بتائیں اس کے آپ کو، ایک مطلب تو کہ قرآن کی جو نعمت دی ہے اس کو شیئر کرو، ایمان کی جو نعمت دی ہے اس کو شیئر کرو، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، انسان کو اچھے حال میں رہنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے۔ تو یہ ہمارا اس سورہ ضحیٰ کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گئی ہے، جس میں آپ کو یہ بتایا گیا، آپ کو تسلی دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 نعمتیں بیان کی گئیں، پھر ان 3 نعمتوں کے بعد آپ کو 3 کاموں کا حکم دیا گیا جو ان نعمتوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔